بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لوگ بڑے بڑے وظیفے بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں پیسہ ملے گا، لیکن اکثر لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اکثر ہی لوگ اس میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ناکامی کی وجہ سب سے پہلے تو وہ سن لیں کہ ناکام بندہ کیوں ہو جاتا ہے، کیونکہ ناکامی انسان کی اپنی وجہ بنتی ہے۔ اگر انسان صحیح وظیفہ کر لے جس طرح بتایا جاتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ ناکام اس لیے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو حرام رزق کھانے کی وجہ سے۔ میری بات غور سے سن لو، اگر میری بات آپ کے پلے پڑ گئی، آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، اگر آپ نے اس میری باتوں کو پک کر لیا تو یقین جانیے میرا رب آپ کو اتنا پیسہ دے گا کہ آپ کی 7 نسلوں میں بھی وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے جو وجہ بنتی ہے وظیفے پورے نہ ہونے کی وجہ جو ہے حرام رزق کھانا۔ اب حرام رزق بظاہر تو بندہ کہتا ہے کہ یار میں تو حلال کھاتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی حرام کیسے ہو گیا ہے۔ میرا بھائی، آپ نے ایک ایک قدم بڑا سنبھل کے ٹرنا ہے، سنبھل کے چلنا ہے۔ مثلا آپ شہر میں جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، آپ کو بھوک لگ جاتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہوتا ہے یا اکیلے ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کھانا کھاتے ہو۔ وہاں پر مرغی کا گوشت اکثر لوگ کھاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ یہ مرغی کا جو گوشت ہے کیا یہ واقعی حلال ہے؟ آپ اپنے علاقوں میں دیکھ لو، نہ ان کا وضو ہوتا ہے، نہ ان کو اپنے جسم کی پاکی پلیتی کا کوئی پتہ ہوتا ہے، بس دھڑا دھڑ ذبح کیے جا رہے ہیں۔ نہ تکبیر ہے، نہ کوئی طریقہ کار ہے، نہ پاکی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ پاک بھی ہوتے ہیں، تکبیر بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو زیادہ بزنس مین اور رش والے لوگ ہوتے ہیں یا پروفیشنل اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بزنس کا ذہن رکھنے والے، تو ان کے دل کے اندر نہ وہ تکبیر ہوتی ہے، نہ جسم کی پاکی ہوتی ہے، نہ حلال حرام کا کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وہ بس اپنے بزنس کی حد تک ہوتے ہیں، وہ پھر ذبح کرتے رہتے ہیں لوگوں۔ اب جب انسان وہ کھانا کھاتا ہے اس کے جسم کے اندر حرام کا لقمہ چلا گیا۔ جب حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ 40 دن تک آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ گارنٹڈ اتھینٹک بات۔ حرام سے بچنا یہ سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک بات تو آپ کے پلے پڑ گئی ہوگی میری، دوسرے نمبر پر جب آپ وظیفہ کریں تو 3 وقتوں کا خیال رکھیں۔ ایک جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت، اور دوسرا زوال کا ٹائم، اور تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان 3 اوقات میں اگر آپ وظیفہ کریں گے تو آپ کو کخ فائدہ نہیں ہوگا۔ ان اوقات کو چھوڑ کر باقی اوقات میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا، وہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو وظیفہ آپ کریں، آپ کا جو دل ہے نا وہ مانے کہ واقعی اللہ کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، اس کا یقین ہونا چاہیے، تسلی ہونی چاہیے دل میں۔ تو پھر جب یہ 3 کام کر کے اپنا وظیفہ شروع کرو گے نا، یقین جانے اگر آپ ہاتھ مٹی کو لگائیں گے نا وہ بھی سونا بنے گی، کیونکہ بغیر محنت کے تو کوئی کام نہیں نہ ہوتا۔ اگر آپ میٹرک، FA، BA، MBBS، LLB کوئی بھی کرتے ہو، انجینئر وغیرہ کی ڈگری لیتے ہو، تو محنت تو ہوتی ہے نا۔ محنت کے بغیر تو کوئی کام آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ناظرین، محنت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، دل سے ہونی چاہیے۔ جب آپ وظیفہ کریں تو دل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، دل کے ساتھ۔
یہ ٹرکانے والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب طریقہ کار سمجھ لیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے پرانا تالا لینا ہے، نیا تالا نہیں لینا، اور اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس تالے کو کھلا رکھنا ہے، چابی بھی اس کے ساتھ ہو، اور تالے کو جب کھلا رکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھنی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور اس کو جب 41 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے بعد جو دل کے اندر طلب ہے نا، ضرورت ہے، اس کی خواہش اپنے دل کے سامنے رکھ کر، ذہن کے اندر رکھ کر، پیسوں کی ضرورت ہے، گھر نہیں تو گھر کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اس کائنات کے اندر 100 آیتیں ہوتی ہیں انسان کی، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انسان بتاتا نہیں ہے، ایک ظاہری طور پر ہوتی ہیں، کچھ پوشیدہ بھی ہوتی ہیں۔ مثلا ایک لڑکا ہے، اس کا دل ہے کہ میں فلاں جگہ پر شادی کروں، لیکن وہ شرم سے بولتا نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکی کا معاملہ ہے، اپنے بھائیوں کی وجہ سے، اپنے ماں بہن بیٹیوں کی وجہ سے، بھائیوں سے وہ شرم آتی ہے، وہ بات نہیں کرتے۔ اگر وہ ہے، کوئی بھی اس کائنات کے اندر حاجت ہے، اس کا تصور دل میں رکھ کر آخر میں پھر 3 بار جب درود شریف پڑھنا ہے تو اس تالے کو چابی کے ساتھ بند بھی کرتے جانا ہے اور درود بھی پڑھتے جانا ہے، اور اس تالے کو جب بند کر دیں گے 3 دفعہ درود پڑھنا ہے آخر میں۔ اس کے بعد اس تالے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہنا، میرے اللہ، میں نے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، اور میرے نبی بھی ہیں، میرے پیغمبر بھی ہیں، میں ان کا امتی ہوں، میں نے ان پر 3 مرتبہ درود پڑھا ہے، اور آپ کا وہ قرآن جو ساری کتابوں کا سردار ہے، سارا علم اس کے نیچے ہے، اور آسمانی کتاب ہے، نور سے بھری پڑی ہے، اور خاص خزانوں کا خزانہ ہے میرے اللہ کا، وہ آپ کا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور اس کی سب سے چھوٹی صورت، دیکھو نا، سب سے چھوٹی صورت، اس کو میں نے پڑھا ہے میرے اللہ، تو میرے اللہ جو میرے دل کی خواہش ہے نا وہ پوری فرما دیں۔ یہ ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں ناظرین، آپ نے یہ تالا اپنے گھر کے اندر کسی جگہ پر رکھ دو، دیکھنا ہر چیز ایسے گھوم کے آئے گی نا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کیسے اللہ نے میری سن لی ہے۔ اور اس کو جب عمل کو کرنا ہے تو اس عمل کی اجازت آپ کو ضرور لینی چاہیے۔ وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے اپنا نام جس بندے نے کرنا ہے، عورت ہے تو وہ بھی، مرد ہے تو وہ بھی، اور ساتھ اپنی والدہ کا نام، وہ کمنٹ سیشن میں سینڈ کرنا ہے، وہ ہم دیکھ کر اس کی اجازت دے دیں گے۔ آپ کو اس کی انتظار نہیں کرنی ہوگی کہ آپ کو اجازت ملی ہے یا نہیں ملی، کیونکہ ہم وہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، جب آپ نے کمنٹ سیشن میں اپنا لکھنا ہے، کم از کم آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ دل کی ہر حاجت میرا رب آپ کی پوری کرے گا۔ تو یہ ہے آج کا تحفہ، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کر دو۔ اللہ حافظ۔